تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے گئی ساری جگہ خالی تھی آگے آگے آئیو یار تھوڑا تھوڑا آگے آئیو بھائی آگے وہ آئیو پیچھے والے تھوڑا تھوڑا آگے تاکہ پیچھے آنے والے بیٹھ سکیں اور تھوڑا آگے آگے آ جائے آگے آگے بھائی صاحب تھوڑا اور بڑی جگہ پڑی آگے آ جائے نظر اللہ نے آگے سب تھوڑا آگے تشریف لے بولو پک کے جل ظہور کے لیے مل کے بلند ہو کے صلوات پڑھیے گا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت الحسین و بمصائبہ الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد والنبی المعجد والمحمود الاحمد رسول الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی وزیرہ وابن عمہ الذی اسد اللہ الغالب صاحب المفاخر والمناقب امامہ المشارق والمغارب زینت المسجد والمنبر فاتح العہد والخیبر سید الاولیاء امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین والفرقان الحکیم قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ عزلت علی المومنین اعزت علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم مل کے بلند ہو کے صلوات پڑھ دیجئے گا بہت ہی قابل احترام چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے وہ بندہ نہیں وہ زبان نہیں جو علی کا نام پہ بول نہیں سکتی اور میں اکثر اپنی گفتگو میں کہا کرتا ہوں کہ خدا کرے وہ زبانیں گونگی ہو جائیں جو علی کے نام پہ نہیں بولتی مومنوں کو اللہ نے زبان دی ہی اس لیے ہے کہ جیسے ہی تذکرہ علی آئے وہ چھومنے لگ جائیں جیسے ہی تذکرہ علی آئے وہ بولنے لگ جائیں آپ کا بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا حسب بھی پاک ہے آپ کا نسب بھی پاک دعا گو ہے کہ مالک بانیان کی سب ماتم جو خلوص و عقیدت و احترام کے ساتھ بچھائی گئی ہے پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اس کو تھوڑا ٹائٹ کرو اپنا اقبال جعفری صاحب کے مالک ان کو صحت و سلامتی اور زندگی عطا فرمائے اور جتنے بھی حاضرین مجمع بیٹھے ہو مالک پاک تمام کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے مل کے ذرا درود پاک پڑھیے میں گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں بہت ہی جلدی کے ساتھ اگرچہ کہ یہ طولانی موضوع ہوتے ہیں کم از کم ایک ڈیڑھ گھنٹہ اس کے اوپر گفتگو ہو تو تب کہیں جا کے کچھ نقائق کچھ موتی آپ تک آتے ہیں میں نے سورہ مائدہ کی 53 نمبر آیت پڑھی ترجمہ اور فوراً بغیر کسی تمہید کے گفتگو پرواز کی منزل پر چلے گی تم نے میرے ساتھ بیدار ہونا اللہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ واحد وہ سورہ ہے کہ جو رسول کے انتقال سے 3 ماہ پہلے نازل ہوا تھا اس کے بعد رسول دنیا سے چلے گئے تھے پھر 3 ماہ کے بعد پھر کوئی قرآن نازل نہیں ہوا ہے کوئی قرآن نہیں آیا یہ آخری سورہ ہے آخری سورہ میں آخری آیت کا ایک حصہ ہے اور اس حصے میں ایک آخری جو آیت آئی تھی جس کے بعد قرآن نازل نہیں ہوا تھا وہ مقام خطب غدیر کے اوپر نازل ہوئی تھی جس کے لیے اللہ نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا جیسے محمد تو نے علی کی ولایت کا اقرار و اعلان کیا ہے اللہ کہتا ہے آج دین محمد پورا ہو گیا آج اللہ راضی ہو گیا آج نعمتیں تمام ہو گئی پتہ چلا کہ جس دین میں علی ہے وہی دین محمد ہے میرے آگے بیٹھے ہو
جی دیکھو یہ تو اللہ نے کہا ہے، اعلان ہے، قرآن ہے، حدیث ہے اور فرمان ہے، تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، کوئی بیٹھک والی بات نہیں ہے، کوئی ایک علاقے کی چھپی ہوئی تلوار والی بات نہیں ہے کہ تلوار چلا کر کسی نے کہا ہو کہ علی کو مانو، کسی نے تلوار مار کے کہا ہو کہ علی کو مانو۔ خدا کی عزت کی قسم ہے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ کے مجمع میں محمد نے علی کو بلند کیا تھا اور بلند کر کے کہا تھا۔ آج کے چھٹے مولا کہتے ہیں کمال ہے، دنیا میں 2 گواہ مانے جاتے ہیں، جہاں بھی جاؤ 2 گواہ تسلیم کیے جاتے ہیں، کورٹ ہو عدالتیں ہوں، 2 گواہوں کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ میرا دادا کتنا بڑا مظلوم ہے جس کے 1.25 لاکھ گواہ تھے لیکن پھر بھی نہیں مانا کہ علی حق کا ولی ہے۔ یعنی جنہیں 1.25 لاکھ ولی تھے۔ میں توجہ بڑی تیزی کے ساتھ آئے کا ترجمہ اور میں نے 2-4 نقطے آپ کو دے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان جب تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے تو گھبرانا نہیں۔ اے صاحبان ایمان گھبرانا نہیں۔ اگر کوئی نکل جائے، علی کو چھوڑ کے چلا جائے، اپنے دین سے مرتد ہو جائے تو تم نہیں گھبرانا، بالکل نہیں گھبرانا۔ فَسَوْفَ یَأْتِ اللَّهُ، اللہ ایک قوم لے کر آ جائے گا۔ فَسَوْفَ یَأْتِ اللَّهُ، اللہ ایک قوم لے کر آ جائے گا۔ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ، وہ اللہ سے پیار کریں گے، اللہ ان سے پیار کرے گا۔ تو خدا کی قسم ہے اگر وقت ہوتا تو میں اس کے اوپر ایک ایک لفظ کے اوپر ایک ایک گھنٹہ بات کرتا۔ اللہ کرے وہ اللہ سے پیار کریں گے، اللہ ان سے پیار کرے گا۔ اور اگر ایک ایک لفظ کی تشریح کرنے چلوں گا تو خدا کی قسم ہے وقت بڑی تیزی سے گزرے گا۔ اگلا جملہ سنیے، وہ جو قوم ہوگی اس کی 2 صفتیں ہوں گی، وہ جہاں بھی تمہیں نظر آئے ان میں یہ 2 صفتیں دیکھنا، اگر 2 صفتیں ان میں مل جائیں تو وہ قوم ہے جو اللہ سے پیار کرتی ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ ان کی 2 صفتوں میں سے پہلی صفت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاں بھی بیٹھیں گے اللہ کی سبیل کے لیے لڑتے رہیں گے۔ وہ جہاں بھی بیٹھیں گے، دکان پہ بیٹھے، چوک میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، بارگاہ میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، کہیں بھی بیٹھیں گے، جہاں بھی بیٹھیں گے وہ اللہ کی سبیل کے لیے لڑیں گے۔ اور اس کی دوسری صفت یہ ہے وَلَا يَخَافُ لَوْمَةَ، توجہ میں رکھیے بھائی، وَلَا يَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ لوگ انہیں غالی کہیں گے، لوگ انہیں مشرک کہیں گے، لوگ انہیں کافر کہیں گے، انہیں پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گے کہتے رہو، کتے بھونکتے رہتے ہیں، علی کے ملنگ چلتے رہتے ہیں۔ جی میں تیز سے جملے دے رہا ہوں تاکہ تم میرے ساتھ سفر کرو۔ وہ ایسے ہوں گے کہ جہاں بیٹھیں گے، جہاں بیٹھیں گے وہ علی کی بات کرتے رہیں گے۔ علی کی بات کرنا اگر جرم ہوگا تو لوگ ان کو مجرم کہیں گے، لوگ ان کو یہ کہیں گے، لوگ ان کو وہ کہیں گے، انہیں پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ بولیں گے بھی تم ہم پہ ملامت کرتے رہو، ہمارے لیے جیسے جیسے جملے کہتے رہو۔ اللہ نے کہا پھر میں اللہ تھا نا جو علی کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائے گا کہ لوگ اسے کافر کہیں گے، لوگ اس سے تعلقات چھوڑ دیں گے، لوگ اس سے کھانا پینا چھوڑ دیں گے، لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں گے، اکیلا رہ جائے گا، تو میں تو اللہ تھا نا۔ اللہ کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ علی کا عطا کرنا ایسا فضل ہے یہ میں اسے دیتا ہوں جس کو میں چن لیتا ہوں۔ جی ابھی بزرگ بڑی دیر سے بیٹھے تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ بولتے نہیں ہیں، لیکن پتہ چلا کہ یہ بھی بڑی جو شلے انداز میں نعرہ لگا رہے ہیں۔ غور کیجئے گا قبلہ، اللہ نے کہا کہ علی ایسا ہے کہ میں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں۔ باتیں 2 ہیں تحفے کی، اس لیے کہ تم نے لوگوں کی ملامت لی ہے، لوگ تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، لوگ تمہیں کافر کہتے ہیں، لوگ تمہارے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے، لوگ تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، ایک تکلیف یہ ہے۔ اور دوسرا جو تم جہاد کرتے ہو تم علی کے لیے، چونکہ صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ اے میرے مولا اتنا بتا کہ سبیل اللہ کون ہے؟ مولا نے فرمایا سبیل اللہ سے مراد میرے دادا علی ہیں۔ سبیل اللہ سے مراد میرے دادا علی ہیں۔ اور 5ویں بادشاہ کا جملہ لے لو اور 6ٹھے بادشاہ نے بھی کہا، دونوں بادشاہوں نے جملے کے لے لو اور بات آگے بڑھ رہی ہے۔ مولا کہتے ہیں دکان ہو، چوک ہو، گھر ہو، میدان ہو، جب تمہارے دوست بیٹھ جائے نا تو ایک ہمت کیا کرو، 100 روپے کی چائے کی سبیل بلوا لو یا کوئی کھانا منگوا لو۔ باتوں میں توجہ بھائی، باتوں میں ذکر علی چھیڑ دو، ذکر علی چھیڑ دو۔ اگر علی کے ذکر پر وہ جھومنے لگ جائے تو اس کا ماتھا چومو، اور اگر وہ چلنے لگ جائے تو لعنت کر کے وہاں سے اٹھ جاؤ۔ جیو بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اللہ کی سبیل کا نام علی، جس پر تم نے جہاد کرنا ہے وہ علی، اور اللہ کے دین کا نام
علی میں نے صادق آل محمد کا ہی فرمان پڑھا تھا کسی نے پوچھا مولا کہ یہ جو کہا جاتا ہے من یرتدہ یرتدہ کا معنی کیا ہے مولا نے فرمایا یرتدہ کا معنی ہے انکار کرنا یعنی اگر کوئی اپنے دین کا انکار کر دے تو اس نے کہا مولا دین کیا ہے نماز دین ہے روزہ دین ہے حج دین ہے مولا نے فرمایا یہ دین کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں دین نہیں ہے نماز دین نہیں حصہ روزہ دین نہیں حصہ زکوٰۃ دین نہیں حصہ جہاد دین نہیں حصہ بزرگوں بیدار ہونا جملہ آپ کے لیے تحفہ نہ دے رہا ہوں نماز حصہ روزہ حصہ زکوٰۃ حصہ دین نہیں اس نے قدم پکڑے کے کہا مولا پھر دین کیا ہے مولا نے مسکرا کے فرمایا مقام خم غدیر پر بھول گیا تھا اللہ نے کہا تھا دین کا منبع علی ہے جو علی کو چھوڑ دے وہ مرتد ہو جائے گا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جن کی سمجھ میں آ رہی ہے وہ جھوم کر چلے جاؤ خدا کی عزت کی قسم ہے آپ کا جھومنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دلوں میں علی بستا ہے میں یہ جملہ نہ دیتا چونکہ روڈ ہے چوک ہے یہ جملہ بند کمرے میں دینے والا تھا کہ میں علی کے فضائل وہاں تمہیں دیتا لیکن لے لو آپ کے پانچویں مولا کے پاس ایک بندہ بیٹھا تھا اس نے پاؤں پکڑے کے کہا مولا اتنا بتائیے کہ آپ کا دادا علی کہاں آیا تھا مولا مسکرا کے فرماتے تجھے نہیں پتا اس نے کہا مولا مجھے اس بات کا پتا ہے لیکن میں دنیا کو آپ کے جملوں کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں مولا نے فرمایا 13 رجب کی رات تھی 13 رجب کا دن تھا 12 کی رات تھی فاطمہ بنت اسد ہماری دادی گئی تھی دیوار کعبہ ٹوٹی تھی وہاں پہ بادشاہ علی آئے تھے توجہ وہاں پہ بادشاہ علی آئے تھے اور میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء میں علی ایسے نہیں دیتا کہ تو چپ کر کے گونگا بن کے بیٹھا رہے اور اللہ تجھے علی دے دے اللہ نے کہا علی کو اتنا آسان ہے کہ میں تجھے ایسے ہی دے دوں گا مولوی کے تقریر میں تو جملے آ جائے تو کہ مجھے علی دے دے اللہ کہتا ہے علی بنا مانگے میں محمد کو نہیں دیتا تو تیری کیا مجال ہے کہ میں تجھے جیو بیٹا بنا مانگے میں محمد کو نہیں دیتا ہوں رکھ میرے سر پہ قرآن سامنے صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہو عرفان والے بیٹھے ہوئے ہو علی کے فضائل کے جن کے چہرے جھوم رہے ہیں وہ یقیناً حسب کے بھی پاک ہیں نسب کے بھی پاک ہیں مولا فرماتے ہیں کیا رسول نے کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں پھیلائے تھے ابوالنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد کی عزت کی قسم ہے رسول نے کعبہ کی دیوار پکڑ کے ہاتھوں کو جو بلند کیا بلند کر کے کہا قل ربی ادخلی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اے اللہ مجھے علی جیسا سلطان عطا کر علی جیسا سلطان عطا کر علی جیسا سلطان عطا کر 13 رجب کو مولا نے فرمایا کہ تو پوچھتا ہے میرا دادا علی کہاں آیا تھا 13 رجب کے بعد 14 گزری ہے 15 رجب کو ابو طالب آئے ہیں ساتھ ہی مصطفیٰ آئے ہیں ایسے میں فاطمہ بنت اسد نے اٹھا کر علی محمد کی گود میں دیا ہے محمد کی گود میں دینا تھا محمد مسکرا کے دیکھ رہے تھے ایسے میں جبرائیل نے کہا اے کائنات کے بادشاہ محمد تو نے کعبہ کی دیوار پکڑ کے کہا تھا کہ مجھے سلطان عطا کر لیکن سلطان زمین والوں سے نہ ہو سلطان آسمان والوں سے ہو نہ آسمان والوں سے ہو نہ زمین کا ذکر ہے نہ آسمان کا ذکر ہے سلطان ہو ملتن کا جو تیری طرف سے آئے ملتن کا جو تیری طرف سے آئے اب اللہ کہہ رہا ہے اسے اٹھا تیرا سلطان آ گیا ہے اس کی آنکھیں اس کی نہیں ہے یہ عین اللہ ہے اس کے کان اس کے نہیں ہے یہ عزل اللہ ہے اس کا چہرہ اس کا نہیں ہے یہ تھوڑا سا توجہ کرو تو میں بات بہت آگے لے کے جاؤں گا کیونکہ دقیقہ کم منٹ کم ہے اور ان کم منٹوں میں بہت تیزی کے ساتھ مولا کا یہ جملہ سن لیجیے وہ آپ کے لیے مولا فرمایا آپ کے دادا علی کعبہ تو مولا کعبہ تو بہت پہلے کا تھا مولا فرمایا ہاں مولا آپ کے دادا علی کے توجہ کرو خدا کے لیے جملہ بہت بڑا ہے لیکن کوئی مومن اگر اپنی معرفت حاصل کر گیا تو بڑی منزلت ہو جائے گی مولا تو کعبہ لائے کے سجدہ کب بنا مولا فرمایا جب ہمارا دادا علی آیا کعبہ پہلے لائق احترام تھا لیکن لائق سجدہ نہیں تھا ساری دنیا جانتی ہے کہ کعبہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا اول بیت الوضع للناس الذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین ہم نے کعبہ کو سب سے پہلا گھر بنا دیا تھا عرش پہ بھی پہلا فرش پہ بھی پہلا گھر تھا کعبہ لیکن لائق سجدہ نہیں تھا لائق احترام تھا یعنی ابراہیم کو کا احترام سے بنا موسیٰ کو کا احترام توجہ کرو تو خدا کے لیے جملہ دے رہا ہوں ابراہیم کو کا احترام سے بنا اور جب ابراہیم اس کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہا تھا تو اللہ نے کہا تھا حکم دیا تھا کہ ابراہیم اس کی دیواروں کو بلند کر تو بلند کرتے ابراہیم اسماعیل حاجرہ بیٹھے تھے ابراہیم کا بارے الہ یہ کس کا گھر بنا رہا ہے
تو آواز قدرت آئی کہ بیت اللہ بنا رہا ہوں, اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ ہے, ساری دنیا اس کو قیامت تک بیت اللہ کہے گی. تو اس نے کہا مالک میں نے بھی اپنا گھر بنوایا تھا, اس میں میری بیوی رہتی تھی, اس میں میرا بیٹا رہتا تھا, پروردگار تو جسم تو رکھتا نہیں ہے, تو تو نے یہ گھر کائے کہ بیدار ہونا جملہ لو اور میں سمیٹ رہا ہوں. پروردگار تو جسم تو رکھتا نہیں ہے, جسم تیرے پاس ہے نہیں, تو تجھے گھر کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے, آواز قدرت ہے, ابراہیم چپ کر جا اور قیامت تک نہ بولیو. اگر میں جسم نہیں رکھتا تو بھیجوں گا اسے جس کا چلنا چلے گا تو لوگ کہیں گے وہ دیکھو مدح اللہ جا رہا ہے, بولے گا تو لوگ کہیں گے وہ دیکھو لسان اللہ بول رہی ہے, لڑے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو وہ اسد اللہ لڑ رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تھوڑا سا بیدار ہو جاؤ, بات کو آگے لے کے چلو. تو مولانا نے فرمایا کعبہ میں آئے, اور کعبہ میں آنے کے بعد کعبہ لا کے سجدہ ہو گیا. تو اس نے کہا مولا سجدے کے لائق بھی ہوا اور گھر اللہ کا؟ مولانا نے فرمایا نہیں, اللہ کا گھر نہیں رہا, یہ ہمارے دادا علی کا گھر ہو گیا. تو دادا علی کا گھر قبلہ کیسے؟ مولانا فرمایا تو دیکھتے نہیں ہو, بہن اقبال جعفری صاحب کے آئے مجلس پڑھنے کے لیے, اگر مجھے نہیں پتا ہوا تو میں علاقے والوں سے آ کے ہی پوچھوں گا کہ قبلہ یہاں کو اقبال جعفری صاحب رہتے ہیں؟ لوگ میرا ہاتھ پکڑیں گے, پکڑنے کے بعد ٹھیک ان کے دروازے پہ لے آئیں گے, کہیں یہ اقبال جعفری کا گھر, چاہے تختی نہ بھی لگی ہو, کہیں گے یہ. تو میں ان سے پوچھوں قبلہ اتنے سارے گھر یہ گھر, ان کو آپ نے اقبال جعفری کا گھر نہیں کہا, ان کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے اقبال جعفری کا گھر. تو مسکرا کے کہ قبلہ یہی ہے, اس لیے کہ ہم نے دیکھا کبھی وہ دن کو آتے ہیں, کبھی وہ رات کو آتے ہیں, کبھی وہ دن کو آتے ہیں, کبھی وہ رات کو آتے ہیں, اور کبھی کبھی تو آدھی رات کو بھی آتے ہیں. گھر کے مالک ہیں, جب چاہے آئیں جہاں سے مرضی آئیں, اور کبھی کبھی تو دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کبھی دروازہ بند کر دیتے ہیں. ان کی مرضی ہے دیوار سے آ جائے, ان کی مرضی ہے چھت سے آ جائے, گھر کے مالک ہیں. رکھو علماء کے سر پہ قرآن, تم جو کہتے ہو کہ بیت اللہ کا گھر ہے, کیا تم نے اللہ کو اس گھر میں آتے ہوئے دیکھا ہو, جاتے ہوئے دیکھا ہو, تاکہ ہم کہیں کہ اللہ اس گھر میں آتا ہے جاتا ہے؟ غازی کی عزت کی قسم ہے, لیکن ہم نے 13 رجب کو علی کی ماں کو آتے بھی دیکھا ہے اور علی کی ماں کو جاتے بھی. تو جو بلندوں کے نعرہ حیدری اور کیا, یعنی جو گھر کا مالک ہے ہم نے اس کو آتے بھی دیکھا ہے, ہم نے اس کو جاتے بھی دیکھا ہے. اس نے کہا مولا اچھا کعبہ اس لیے اللہ کا گھر بنا, اس میں علی آئے؟ ہاں بالکل اس لیے اللہ کا گھر بنا. تو اس نے قدم رکھ کہا اچھا مولا پھر بیت اللہ علی کا گھر ہے؟ مولا فرمایا ہاں بیت اللہ علی کا گھر ہے. تو مولا پھر آپ کے گھر کہاں ہیں؟ کوئی مکہ میں ہیں, کوئی مدینے میں ہیں, کوئی کوفہ میں ہیں, کوئی سامرا میں ہیں, آپ کے گھر کہاں ہیں؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ یہ ہمارے حقیقی گھر نہیں ہے, نہ ہم اسے حقیقی گھر تصور کرتے ہیں. تو مولا پھر آپ کے حقیقی گھر کہاں ہیں؟ مولا نے فرمایا توجہ کرو خدا کی عزت کی قسم, اب بولو نا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد, جس گھر میں رہتے ہیں تجھے وہ گھر بتاؤں؟ اس نے یوں ہاتھ جوڑے. بولا اگر وہ گھر مل جائے تو میں اس کو جا کے چوموں اور اس کی جا کے عزت کروں, اپنی پریشانی وہاں رکھوں کہ ایک علی آیا ہے کعبہ میں تو 90 کروڑ مسلمان اسے سجدہ کرتے ہیں, تو جہاں 14 رہتے ہوں گے اس گھر کی کیا منزلت ہوگی؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا تو پھر بیدار ہو جا, ہم اس دل میں رہتے ہیں جس دل میں ہمارے دادا علی کی ولایت ہوتی. اس دل میں درود پاک پڑھی ذرا بابا سے بلند ہو. توجہ, قبلہ مسجد نبوی سمیٹ دیا میں نے, اور زلجنا پاک برآمد کروں گا جب تک میں جملے نہ کہوں زلجنا کو لانے کے. زلجنا برآمد نہ کیجیے گا, 5 2 4 5 دقیقے اگر اوپر ہو گئے تو میں آپ سے معذرت کروں گا, چونکہ مجھے خود 4:30 بجے ممبر چھوڑنا ہے. لیکن دوران مالکوں کے مصائب اور دکھ کے دن ہیں, تو اگر 2-3 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں تو اس کی آپ سے معذرت چاہوں گا. اللہ تھوڑا سا بیدار ہو جائے گا, پھر مل کے درود پاک پڑھ دیجیے بابا لوگوں کو. پھر ایک دفعہ درود پاک. حضور ذرا بیدار ہو جائیے گا, چلیں تھوڑا سا بیدار ہو جائے. رسول خدا مسجد نبوی میں تشریف لائے. اب ان جملے پہ وہ بولے گا جس کے دل میں علی بستا ہے, ہر بندہ نہیں بول سکتا, اور خدا کی قسم ہے کہ ہر زبان بول بھی نہیں سکتی. میں نے زندگی کا جتنا مطالعہ کیا ہے, پاکستان سے لے کے ایران, ایران سے لے کے پھر پاکستان, میں نے فارغ التحصیل کی سند حاصل کی ہے ایران سے. ماما تھا, آبا تھی, قبا تھی,
لیکن حالات کے مد نظر میں نے امامہ ابا قبا چھوڑ رکھا ہے, نہیں پہنتا ہوں. لیکن جتنا میرا مطالعہ ہے پاکستان سے لے کے ایران تک, خدا کی قسم ہے کہ علی اس کو عطا ہوتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. ہر زبان علی نہیں بول سکتی. کچھ بندے تو ایسے ایسے علی کا نام آتا ہے چھوٹ, ابھی بھی دیکھیں مجلسوں میں نہیں ہوتا, ایسے چپ کر کے گونگے بن کر ایسے دیکھ رہے ہوتے. بندہ فضائل پہ علی علی کر رہا ہے, وہ گونگا ہو کے چپ کر کے بیٹھا ہے. اس کے لیے مولا نے کیا کہا ہے؟ اس کے لیے مولا نے فرمایا کہ جو بندہ بول رہا ہے نا وہ چپ کر کے سائڈ میں دیکھے اگر وہ چپ کر کے گونگا بنا ہوا ہے نا اس کا شانہ ہلا دے. مولا سے پوچھو مولا شانہ کیوں ہلائے؟ مولا نے فرمایا اس لیے کہ علی کے فضائل ہوتے ہیں, اس کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ اکبر, یا خدا کے لیے بولو. جی غور کیا؟ یعنی جو بیٹھا ہو گونگا ہو کے بیٹھا ہو سمجھو وہ گیا بھائی, کیونکہ وہ علی کے فضائل کو غور و فکر کر رہا ہے. مولا نے فرما دیا تھا قمر ہر بندہ میرے فضائل برداشت نہیں کر سکتا. تو آپ کو تو معلوم ہی ہے, تاریخیں بھری پڑی ہیں. نوکر آیا مولا کی بارگاہ میں, قدموں پہ ہاتھ رکھے گا, مولا جو دیر میں فضائل پڑھتا ہوں جب تک سنانا لوں میرا دل کرتا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. مولا میں کہاں جاؤں, یہ فضائل میں کہاں پڑھوں؟ مولا نے مسکرا کے اس کا چہرہ دیکھا, دیکھ کے قمر سے کہا یہ حق کہتا ہے, اگر میرے فضائل اس کو مل گئے ہیں جب تک یہ سنا نہیں لے گا یہ تڑپتا رہے گا, اس کے بھی مرنے کا خطرہ ہے. لہذا عزیزان گرامی و قدر, سننے والے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, جس کو مل جائے اس کا بھی خطرہ ہوتا ہے, تاکہ غبار ہلکا ہوتا ہے تو وہ فضائل سنا لے گا, پھر کہے گا دیکھا میرا بادشاہ, دیکھا میرا علی, دیکھا میرا آقا, دیکھا میرا سردار, میسے میں تمہاری یہی تو کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا. اس نے کہا مولا اگر فضائل بیان کروں اور مجھے کوئی نہ ملے میں کہاں کروں؟ اگر نہ کروں تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. توجہ بھائی, میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. مولا فرماتے ہیں ریگستان چلا جا کے گڑا کھود کے اپنا منہ گڑے میں ڈال, وہاں پہ میری ایک فضیلت, دوسرا فضائل, تیسرا جلدی کریو نکال لیو, نہیں تو زمین کے بھی پھٹنے کا خطرہ ہے. زمین کے بھی پھٹنے کا خطرہ ہے. یعنی زمین بھی ابو تراب کے فضائل برداشت نہیں کر سکتی, آسمان نہیں کر سکتا. تو یہ بیچارہ انسان جس میں اتنا سا دل ہے چھوٹا سا, یہ کہاں سے برداشت کرے گا؟ علی چاہتا ہے تو فضائل ملتے ہیں. تو رسول خدا مسجد نبی میں تشریف فرما, جملوں کا میں ضامن, لفظوں کا میں ضامن, حدیث کا میں ضامن. رسول خدا مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. ایک ایک کا چہرہ دیکھا, دیکھنے کے بعد جانتے ہیں اس دور میں علی کے دشمن موجود تھے. ایک ایک کا چہرہ دیکھا, ممبر پہ آئے. ممبر پہ آنے کے بعد تو بات کرنی تھی, پہلے اس کی تصدیق کروائی لوگوں سے. کہا ایھا الناس, میں کون ہوں؟ سب نے ہاتھوں کو جوڑا, حبیب کبریا, ختم مرسل, نبیوں کے سردار, ملائکہ کے سردار. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں پوچھتا, مجھے یہ بتاؤ کہ میں جو بھی بولتا ہوں ممبر پہ بولوں یا میدان میں بولوں یا گھر میں بولوں وہ کیا ہوتا ہے؟ تو بہت سے اٹھے, انہوں نے کہا حبیب کبریا سورہ نجم میں اللہ نے آپ کے لیے کہا ہے میں جنتے کو الہوا ان ہوا الا واحی یوحا, آپ نطق نہیں کرتے جب تک وحی خدا نہ آ جائے. یعنی اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو تب آپ بولتے. یعنی پہلے تصدیق کروائی تاکہ کل کو کوئی بندہ بول نہ پڑے غلط. اب رسول خدا نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے, توجہ کرو بھائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں میدان میں بولوں تو تب, اگر میں میدان میں بولوں تو وہ بھی میں نہیں بولتا, اللہ چاہتا ہے تو میں بولتا ہوں. اگر میں کسی کو تلوار دوں وہ بھی میں نہیں دیتا, سمجھو اللہ دے رہا ہے. اگر بستر رسول پہ میں کسی کو سلاؤں تو میرا ذاتی اس میں رائے نہیں ہوتی, وہ اللہ چاہتا ہے. اگر میں فتح مکہ پہ کسی کو بلند کرواؤں تو اس میں میری ذاتی ارادہ نہیں ہوتا, وہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. لیکن رسول کو بیان کرتے چلے آ رہے تھے. اب لوگوں کے چہرے لٹکنے لگے, لو بھائی پھر کوئی نئی فضیلت آئی علی کی. اب رسول نے تمہید باندھی ہے. تو یہ ان کے جملے تھے کہ قرآن نازل محمد پہ ہوتا تھا, فضیلت علی کی ہوتی. پورا قرآن تو جلدی کر رہا ہوں, تیزی سے میرے لفظوں کے ساتھ چلنا. قرآن نازل محمد پہ ہوتا تھا, فضیلت علی کی ہوتی تھی. اب رسول خدا منبر پہ آئے, ایھا الناس, قرآن کیا ہے, قرآن کہاں ہے, قرآن کس کے پاس ہے؟ ایسے میں سلیمان نے ہاتھ اٹھایا, ہاں ہونا یا رسول اللہ, میں یہاں کھڑا ہوں اور یہ چھوٹا قرآن میری پاکٹ جیب میں ہے, اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کو لا دوں. رسول اللہ یہی تو مانگنا چاہ رہا ہوں, لے کر آؤ. سلیمان نے قرآن لا کر دیا. اب رسول خدا نے جو کر کے قرآن کو اٹھا کر کہا توجہ بھائی, توجہ, آخری فضائل اور مصائب تو میں دو جملے دوں گا دامن وقت کو دیکھتے ہوئے. رسول خدا نے فرمایا یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ جب نے کہا یا رسول اللہ یہ قرآن. رسول خدا نے فرمایا یہ ہے بسم اللہ, یہ اس میں ہے یاسین, اس میں ہے طٰہٰ, اس میں ہے مزمل, اس میں ہے مدثر. جی رسول اللہ اس میں ہے یاسین, ہے طٰہٰ, ہے مزمل, ہے مدثر. اب رسول نے اس قرآن کو پکڑا اس ہاتھ میں پکڑ کے پھر تصدیق کرو, یہ کیا؟ سب نے کہا یہ قرآن, اس کا پڑھنا ثواب, اس کا سننا ثواب, اس کا بولنا ثواب. رسول نے یہ کہہ دیا. تو رسول نے فرمایا چاہتے ہو
کہ اس کو لمحوں میں تم ختم کرو؟ کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا کوئی آیت نازل ہو گئی ہے تو پھر کمال ہو جائے کہ ہم لمحوں میں اس کو ختم کریں؟ ہمیں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، ہم جھومتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں تو 2 پارے ختم کرنے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور اگر پورا قرآن لمحوں میں ختم ہو جائے تو کمال ہو جائے۔ رسول اللہ فرمایا لو بھی اللہ نے کہہ دیا ہے جس نے لمحے میں قرآن ختم کرنا ہے اس کے لیے ایک ورد آ گیا ہے، وہ کہے یہ قرآن لمحوں میں ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جلدی کیجیے، ہمیں وہ کوئی آیت بتائیے ہم پڑھیں اور لمحوں میں قرآن کا ثواب مل جائے۔ ایسے میں رسول نے فرمایا آئینہ 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 آئینہ، علی میرا علی کہاں ہے؟ وہ تو چہرے جھوم رہے تھے نا، وہ منہ لٹکنے لگے۔ لو بھائی اللہ نے پھر علی کی فضیلت نازل کر دی۔ ایسے میں علی پاس ہی کھڑے تھے، علی فرمایا ہاں ہونا یا رسول اللہ، میں یہاں کھڑا ہوں۔ رسول اللہ وہاں نہ کھڑو، میرے قریب آ گئے۔ اب علی کا ہاتھ لیا، ممبر میں بیٹھے ہو گئے، علی کا ہاتھ لے کے بلند کیا، بلند کر کے کہا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ بھائی علی کا ہاتھ ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ کہ یہ ناطق قرآن، یہ قرآن ہے۔ رسول نے فرمایا یہ صامت قرآن، یہ ناطق قرآن، اگر تم اپنی محفلوں میں 1 مرتبہ علی کہو گے اللہ اس کے ختم کا ثواب دے دے۔ 1 مرتبہ علی کہو ختم کا ثواب۔ چلے پورے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کہا نا 1 مرتبہ علی 30 پاروں کا ثواب۔ کوئی صاحب کھڑے ہو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1 مرتبہ علی اور ختم قرآن کا ثواب؟ رسول نے کہا بیٹھ جا 2 ختم قرآن کے ثواب۔ اس نے کہا چلو 2 تک کی بات رک جائے، کہیں آگے کچھ نہ ہو جائے۔ کوئی اور صاحب اٹھے یا رسول اللہ 2؟ رسول اللہ فرمایا تعجب ہے، چلو 3 ختم قرآن کے ثواب۔ 3 4 5 6 7 8 10 بندے کھڑے ہوتے رہے، تعداد 60 قرآن پہ چلی گئی، یعنی 1 مرتبہ علی کہنا 60 دفعہ۔ ابھی بندے کھڑے ہو رہے تھے، رسول نے کہا بات کو ختم کرو، فائنلی بات کرتا ہوں میں، اپنے دامن میں شمار کر لو، اس کو سمیٹ لو، اگر تم قیامت تک کھڑے ہوتے رہو گے میں اس صامت قرآن کی تعداد بڑھاتا رہوں گا اور علی ایک ہی جگہ رہے گا۔ 1 مرتبہ علی کو ہو، قیامت تک کھڑے ہوتے رہو، قرآن کے ثواب تمہیں مل جائیں۔ خدا کی قسم ہے یہ باتیں، یہ علی کے فضائل دنیا سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ موقع کی طاق میں رہتے تھے کہ فاتح خیبر ہے، فاتح احد ہے، اسد اللہ ہے، ہیبت اللہ ہے، جنوب اللہ ہے، اس سے لڑنا مارنا کوئی آسان نہیں۔ موقع کی طاق میں رہتے تھے، کبھی تو بدلہ لیں گے علی سے، کبھی تو انتقام لیں گے علی سے، اور خدا کی قسم ہے وہ انتقام مدینے سے شروع ہوا اور کربلا پہ جا کے ختم ہوا۔ دیکھو میں رونے کی التجا نہیں کروں، آنکھ وہ روئے گی جس پہ سیدہ راضی ہو۔ آپ کے 5ویں مولا کا جملہ لو اور میں نے سبھی سلطنہ بناوت کرانے کی تیاری کرو۔ آپ کے 5ویں مولا سے پوچھا جائے، کسی نے پوچھا مولا اگر آپ کے دکھ پڑے جائیں اور مجھے رونا نہ آئے، مولا نے فرمایا اپنے پہلو میں اپنی 5 سالہ بیٹی بٹھایا کر، اپنی 5 سالہ بیٹی بٹھایا کر اور تصور کیا کر کہ کوئی اس کے منہ پہ تماچے مار رہا۔ ابھی اس کا خالی تصور کیا تھا، اس کی آنکھوں سے پانی کا سیلاب تھا۔ مولا نے فرمایا خالی ایک تماچا تو نے سنا ہے، میں نے اپنی پھپھی کو دیکھا ہے کہ اس کے گالوں پہ گوشت نہیں تھا، جن اتنا مارا تھا مسلمان۔ تو یہ رونا وہ ہے کہ جس کے لیے سیدہ رومال لے کر آیا، رو لو، ان آنسوؤں کو فاطمہ لینے آئی، ان آنسوؤں کو محمد کی بیٹی لینے آئی۔ تو پوچھ لیا بی بی کیا کریں گی آپ ان آنسوؤں کو، کیا کریں گی؟ ہم مومن گناہگار، ہمارے آنسو۔ سیدہ نے فرمایا سارے آنسو لے جاتی اور جا کے میں حسین کے زخموں پہ لگاتی۔ رونے والے نے ہاتھ باندھے، مولا پھر آپ کی دادی نے کہا سارے زخم بھر جاتے ہیں ہمارے کریم مولا کے؟ مولا کی دھاڑ نکل گئی۔ مولا رو کر کہتے ہیں ہاں سارے زخم عزادار بھر جاتے ہیں لیکن 2 زخم نہیں بھرتے۔ اس نے رو کے کہا مولا وہ کون سے؟ مولا کی دھاڑ نکلی ہے، رو کر کہتے ہیں ایک اکبر کی برچھی کا، ایک اکبر کی برچھی کا۔ مولا دوسرا زخم، دوسرا رو کے کہتے ہیں ایک زینب کی چادر۔ آپ کے چوتھے مولا سے پوچھا گیا تھا نا مولا کربلا میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہ آئی تھی؟ تو آپ کے چوتھے مولا نے فرمایا تھا الشام الشام الشام، سر ننگے ماؤں بہنیں تھی اور مجمع خاص وام زینب کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے۔ بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ لوگ کہتے تھے وہ دیکھو باغی کی بہن آ گئی ہے، وہ دیکھو قیدن آ گئی ہے۔ مولا روتے تھے نوکے نیزہ پہ، بس عزادارہ نے مظلوم
करबला आज हुसैन आखिरी तन्हा रह गया है। एक मर्तबा तन्हा हुसैन रोता हुआ खैमे में आया है, अपने आंखों को साफ किया है, साफ करके कहा ज़ैनब ज़ैनब मेरी वो कमीज ला जो अम्मा ज़हरा ने तुझे अमानत दी थी। जब कमीज का नाम आया ना, अली की बेटी बैठती बैठती जमीन पे बैठ गई है। कहा हुसैन अकबर दिया तू नहीं बचता, अब्बास दिया तू नहीं बचता, असगर दिया तू नहीं बचता, ओनो मोहम्मद दिए तू नहीं बचता। अम्मा ज़हरा कह के गई थी अगर करबला के मैदान में हुसैन तुझसे कमीज मांगे ना, समझना तेरा हुसैन घड़ियों का मेहमान है, तेरा हुसैन घड़ियों का मेहमान है। अज़ादार हुसैन ने कमीज ज़ेबे तन की है, ज़ेबे तन की कहा कहाँ गया मेरा मुर्तजिज़, कहाँ गया मेरा मुर्तजिज़। ऐसे में मुर्तजिज़ लाया गया है। मौला ने फरमाया अच्छा मुर्तजिज़ तैयार हो, मुझे करबला लेके जाने के लिए तैयार हो। मुर्तजिज़ ने इशारा किया आका नौकर तैयार है, आप हुक्म करें। और जब हुक्म का नाम आया है ना, मुर्तजिज़ चुप करके खड़ा है। ऐसे में हुसैन ने रोकर कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा, रोके का आईना आईना अकबर, आईना आईना अब्बास, आईना आईना ओनो मोहम्मद, कहाँ गया मेरा अकबर, कहाँ गए मेरे ओनो मोहम्मद, कहाँ गए अब्बास। आज हुसैन को सवार कराने वाला कोई नहीं बचा। ऐसे में अली की बेटियां आई, हम सवार कराएंगे, हुसैन ज़ैनब सवार कराएगी, तेरी बहनें सवार कराएंगी। हुसैन को मुर्तजिज़ पे सवार किया है। अगर सारा दिन मातम में ये जुमला ना भूलना, मैंने सुलझना के आगे एक जुमला देना है बस, पूरी शहादत मैं नहीं पढ़ सकूंगा और सुलझना बरामद करवा दूंगा। तवज्जो कीजिएगा, हुसैन रोते हुए निकल रहे हैं खैमे से। एक मर्तबा तवज्जो इधर रखिएगा, मसाइब हो रहा है, तवज्जो इधर रखिएगा। मुर्तजिज़ ने एक कदम, दो कदम, तीन कदम चले थे, मुर्तजिज़ रुक गया है। मौला ने कहा चल चल मुर्तजिज़, इस प्यासे को लेके चल, जिसका अकबर मारा गया है उसे लेके चल, जिसका कासिम मारा गया उसे लेके चल, जिसका अब्बास मारा गया। मुर्तजिज़ चल, चलता क्यों नहीं है, सुबह के लाशें उठा उठा के थक गया है। मुर्तजिज़ ने कहा मौला और मेरे कदमों में देख। मौला ने कदमों में देखा है 5 साला सकीना मुर्तजिज़ की सिमों से लिपटी हुई है, रोकर कह रही है मुर्तजिज़ मेरे बाबा को लेके न जा, जो सुबह से गया वो वापिस नहीं आया। मुर्तजिज़ मेरे बाबा को लेके न जा, तो सुबह से गया वो वापिस नहीं आया है। अज़ादार मौला सुलझना से नीचे उतरे हैं। एक मर्तबा सकीना को गोद में लिया है, 7 मर्तबा हुसैन जमीन पे बैठे हैं, 7 मर्तबा मौला जमीन से उठे हैं। उठ के सकीना को लिया, लेकर कहा ज़ैनब ज़ैनब मेरी सकीना तेरे हवाले है, ज़ैनब मेरी सकीना तेरे हवाले है। अज़ादार मैं तैयारी कर रहा हूँ, अलमे अब्बास भी साथ होगा। खुदा की कसम है अगर आलम का वारिस बच जाता ना, हुसैन पे ये ना बीतती जो आशूरा वाले दिन हुई है। हुसैन जब गिरे थे ना घोड़े से, कोई पत्थर मारता था, कोई नेजा मारता था, उमर इब्ने साद कहता था मारो इसको, इसका गाजी नहीं बचा, इसका अब्बास मारा गया है, इसे मारो। जब मारते रहे, कोई नेजा कोई पत्थर, कोई नेजा कोई तलवार, हुसैन गिरता गया, गिरता गिरता हुसैन ऐसे गिरा है सारी रात रो गए ये जुमला सुन के। ऐसे में शिमर ने खंजर लहराया है, लहरा कर कहा अली की बेटी अब्दुल्ला अब्बास को तेरे, हौसला करो बेटा, हौसला करो, हौसला करो, तेरे अब्बास को मैं मारूंगा। अली की बेटी तिला ज़ैनबिया से देखती है कि शिमर के हाथ में खंजर है, सारे करीब हैं, हंस रहे हैं, हौसला करो बेटा, हंस करो। और करीब आया है, हुसैन गिरा हुआ है और सारी रात मातम करोगे ये जुमले पर। शिमर ने अपने सीधे पांव की ठोकर से हुसैन को ठोकर मारी, ठोकर का लगना था, हुसैन गिरा, ले आओ भाई, हुसैन गिरा, हुसैन का गिरना था। इस मलाउन ने एक हाथ से हुसैन की रीछ पकड़ी, दूसरे हाथ से तमाचे अब्बास तरफा।
سغرا بیمار نو نہیں بھول دے ویر پردیس چ جا کے نہیں بھول دے ویر پردیس چ جا کے بہنا دے پیار نو تیری یاد ستاوے سغرا بیمار نو تیری یاد ستاوے سغرا بیمار نو نہیں بھول گئے ویر پردیس چ جا کے نہیں بھول دے ویر پردیس چ جا کے بہنا دے پیار نو ہن آ جا ویرا میں دکھیا نو دیوے کون دلا سے دشمن نے لوکی سب آسے پاسے ویرا میں دکھیا نو دلا سے دشمن نے لوکی سب آسے پاسے سجاد مہاری ہے روے رت دیکھ رو پڑھ کے مہار نو ہن آ جا ویرنا تیری یاد ستاوے سغرا بیمار نو نہیں بھول دے ویر پردیس جا کے نہیں بھول دے ویر پردیس چ جا کے بہنا دے پیار نو یا حسین 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 یا حسین